نبی کے میلاد کی بزم میں آنے والوں عقیدت اور پیار لے کے بیٹھو، اللہ کی عزت کی قسم۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ غفار کی بات، وہ بناتے ہیں تو بنتی ہے گنہگار کی بات، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی سنتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم۔ خانے وال کی سرزمین ہے، 2015 کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کا میلاد منانے والا وہ کتنے لجپال ہیں۔ خانے وال کی سرزمین پہ میلاد پاک کی بزم سجی ہے، اختتام پہ عمرے کا ایک ٹکٹ رکھا گیا ہے۔ آج کی شب کسی نے مسافر مدینہ بننا ہے۔ محفل اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے، سٹیج پہ پرچیاں، فوٹو سٹیٹ، وہ باسکٹ اٹھا کے رکھی گئی، ہلایا گیا، پردے کے اندر خواتین بیٹھی ہیں، اعلان ہوا کہ جس عمرے کا ٹکٹ جس کا نکلے گا 3 بار نام پکارا جائے گا، اور اس آدمی کا محفل کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ اس کے قواعد و ضوابط تھے۔ پہلی پرچی اٹھائی گئی، کسی عورت کا نام ہے نسیم بی بی زوجہ نصرت حسین۔ مردوں والی سائیڈ سے ایک مزدور آدمی پھٹے ہوئے کپڑے کھڑا ہو گیا، کندھے پہ چادر رکھی، یا رسول اللہ لبیک کا نعرہ لگاتا ہوا سٹیج کی جانب بڑھتا ہے، کہتا ہے میری یہ آلیہ ہے۔ اس کو لوگ مبارکباد دینے لگے۔ اچانک عورتوں کی سائیڈ سے آواز آتی ہے کہ نسیم بی بی یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ رونے لگ گیا، کہتا ہے میری سائیکل کھڑی ہے، 5 منٹ لگیں گے، میں گھر سے جا کے اپنی بیوی کو لے آتا ہوں۔ اب جو جج صاحبان بیٹھے تھے سٹیج پہ، جو صدر محفل تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے انتہائی مسکین ہوں، انتہائی غریب ہوں، انتہائی عاجز اور لاچار ہوں، اے سٹیج کی زینت بننے والوں، تمہیں اس لجپال نبی کی عزت کا واسطہ ہے، مجھے 5 منٹ کی مہلت دے دو۔ لیکن اس محفل کا قاعدہ تھا، ضابطہ تھا، دوسری مرتبہ نام لیا گیا، پھر تیسری مرتبہ۔ اب وہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ اس ٹوکری کو ہلایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں فوٹو کاپیاں پڑی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب اگلی پرچی اٹھائی گئی تو اس کا نام لکھا ہوا تھا نصرت حسین۔ صدر محفل حیران ہو کے کہتا ہے اے مزدور، کون سا تو وظیفہ کرتا ہے؟ اس کی چیخیں نکل گئی، آہیں نکل گئی، کہتا ہے میری داستان نہ پوچھو، 5 سال قبل کی بات ہے، میں ایک تندور پہ کام کرتا ہوں، روٹیاں لگاتا ہوں، صبح جتنا کماتا ہوں شام کو کھا لیتا ہوں۔ 5 سال قبل ہمارے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اور میاں بیوی بیٹھے یہ بات کر رہے تھے، زندگی کے دن بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے یا نہیں؟ ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں ابا جی ایک سبیل بن سکتی ہے، آپ بھی مدینے جا سکتے ہیں، تھوڑی قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے کہا بیٹی بتاؤ کیا؟ کہا ابا ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، ہم بچت کرتے ہیں، ایک دن آئے گا 2 4 5 7 سال بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے۔ اے نبی کی محفل میں آنے والوں، 5 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑا ہوا ہے، ہم مسافر مدینہ بننا چاہتے تھے۔ آج سے چند دن قبل ہم نے جب پیسوں کا حساب لگایا تو ایک آدمی کا بندوبست ہم کر چکے تھے، اب دل میں حسرت تھی، آقا ایک کا تو بندوبست ہو گیا، لجپال کرم فرما، تو ہمیں دوسرے کو ساتھ بلا لے۔ اس لجپال نے میری دعا سن لی ہے، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی سنتے ہیں۔ کون اس طرح سے سنتا ہے؟ طلبگار کی بات۔ حافظ انتظار صاحب کے گھر میں آ کے نبی کا میلاد منانے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، شاعر نے کہا تھا ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو یہ بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی، میری محبت کا ہے یہ فیصلہ، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے، ورنہ تو
تو مٹی کے اس انبار میں کیا رکھا ہے؟ ارے میں نے جب سے مدینے کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہوں میں بچھا رکھا ہے، اور کتنا خوشبخت ہے یارو ریت کا وہ ذرہ جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے۔ اور اے موت کے مالک جلدی آ، میں نے سر چوکھٹ آقا پہ جھکا رکھا ہے۔ یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے۔ صاحبان ذکر پیار لے کے، جذبہ لے کے بیٹھو، للہیت لے کے بیٹھو۔ آج کی شب اللہ کی رحمت کی برس کا نکا چودھریاں کی سرزمین پہ برسے گی، دل کھول کے برسے سی، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سرکار کے کرم کا تذکرہ چھیڑنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ برادر عزیز حافظ محمد ابرار صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں، آقا نعمت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر۔